اب اس وقت ہمارا میڈیا شیطانی میڈیا بنا ہوا ہے، وہاں ان ملکوں میں کوئی خباثت ہوتی ہے، اس خباثت کو ان ملکوں میں، اپنے پاکستان میں، وطن عزیز میں، اسلامی ملک میں، جس کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو بھائی، آپ لگتا ہے شرما رہے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جو چل رہے ہیں، باقی شرم کی بات، اللہ سے بھی شرم، اللہ کے نبی سے شرم، اور اپنے ان بزرگوں سے شرم جن لاکھوں ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کر کے کس مقصد کی اور کس عظیم جذبے سے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ چلو پھر بھی شرماتے ہوئے بھی کہہ دیجئے پاکستان کا مطلب کیا؟ جس عظیم مقصد کی خاطر پاکستان کو حاصل کیا، اس ملک کا میڈیا اس ملک دوسرے خبیث ملکوں کی خباثت یہاں کیوں دکھا رہا ہے؟ انہوں نے کوئی بے حیائی کا مقابلہ کیا، ایک بدبخت ملک والوں نے بے حیائی کا عمومی طور پہ ساری دنیا کے سامنے کھلے عام مقابلہ کیا، اور اس میں باقاعدہ اس کا جو ہے نا اس کو ایک کھیل کا درجہ دے دیا۔ یہ بے حیائی کے کام جو ہے وہ کھیل بن چکا ہے، اور اس میں کھیل میں جیسے مقابلے ہوتے ہیں اور اس مقابلے کے بعد جو جیت جائے اس کو انعام ملتا ہے، ان بدبختوں نے بے حیائی کے کاموں کا مقابلہ کروا کے اس میں جیتنے والوں کو، خبیثوں کو انعام دیا۔ اور اس قسم کی خباثت ہم یہاں پھیلا رہے ہیں، وہ یہاں پر میڈیا میں لگا رہے ہیں، اور وہ تو جو خباثت کریں گے اس کو یہاں بھی لگاؤ گے۔ پھر اس خباثت کو، اس قسم کی خبروں کو چسکے لے لے کر اور ان کی بے حیائی کے بعض مناظر بھی دکھا کر یہاں کے میڈیا میں جب دکھایا جاتا ہے تو اس قسم کی خباثت پھر یہاں پھیلتی ہے۔ تو پھر جب اس قسم کی خباثت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ پھر قرآن میں صاف دھمکی دے رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو ہم سب توبہ کر لو بھائی، توبہ کریں بھائی، خود بھی توبہ کریں، اوروں سے توبہ کروائیں، پوری دنیا میں توبہ کی فضا بنائیں، پوری دنیا سے توبہ کروائیں، ورنہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے آ رہے، اس سے بڑے جھٹکے لگیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے کوڑے برس رہے، اس سے بڑے کوڑے برسیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ تم رجوع کرو، لیکن رجوع نہیں ہو رہا۔ اور جب تمہیں خبر ملی تھی کہ طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، سب توبہ کرتے، کراچی والے مسجدیں بھرتے، سجدوں میں گرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، بل بلاتے، تل ملاتے، جیسے قوم یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے، حالانکہ عذاب آ چکا تھا لیکن اللہ تو ان کے گڑگڑانے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ او بھائی، آپ تو اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے امتی ہو، آپ بھی اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، اللہ آئے ہوئے عذابوں کو ٹالے دے گا، ان سمندروں کو تھما دے گا، ان طوفانوں کا رخ موڑ دے گا، ان بدبختوں، کافروں اور ظالموں اور اللہ کے نافرمانوں کی طرف اللہ اس رخ کو موڑ دے گا۔ توبہ تو کریں بھائی، رجوع تو کریں، سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے، نیکیوں کے سیزن شروع ہو رہا ہے، عجیب تاجر ہیں، ہمارا سیزن شروع ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، نیکیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے بھائیو۔ 10 ذی الحجہ ہے جی، کل پرسوں چاند نظر آنے والے ہے، جب چاند نظر آئے گا تو پھر 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ گڑ کی روٹی جہاں سے توڑو وہاں سے میٹھی، دن بھی قیمتی، راتیں بھی قیمتی، دن روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو۔ 10 ذی الحجہ کے دن، 10 ذی الحجہ اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، ان 10 راتوں کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے قرآن کریم میں، ان کی برکت اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کی وجہ سے۔ تو بھائیو، میں یہ نہیں کہتا اپنے کاروبار چھوڑ دو، اپنی بھینسیں چھوڑ دو، اپنی ذمہ دارہ چھوڑ دو، اپنی مزدوری چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ کے بس اللہ بس سجدے میں پڑے جاؤ۔ او بھائی، اپنے سارے کام کرو لیکن دل اللہ کی طرف، ہتھ کارول تے دل یارول۔ اپنی مزدوری کرتے ہوئے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اپنی ذمہ دارہ کرتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اپنے دنیا کے ہر دھندے میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز کے ٹائم نماز کا اہتمام کریں اور زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید اور تہلیل، علماء فرماتے ہیں جی ان دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ، اس سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھو جی، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ تیسرا کلمہ ہے، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ساتھ پڑھ لیا کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے بغیر پڑھ لیا کریں تو بھی ٹھیک ہے جی۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، اس کو کثرت سے پڑھیں اور جنت میں درخت لگائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان عشرہ ذی الحجہ میں، عشرہ ذی الحجہ میں جو عمل کرتا ہے بندہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ دنیا میں کوئی عمل اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ ہاں اس غازی کا عمل بڑھے گا جو کیا کرے، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جائے اور جہاد کرتے کرتے اپنی جان مال سب لٹائے، اس کی جان بھی ختم ہو جائے، مال بھی اللہ کی راہ میں لگ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس بندے کا عمل تو اس عشرہ ذی الحجہ کے عملوں سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اس عشرہ ذی الحجہ کے عمل سے کوئی دنیا کا عمل نہیں بڑھ سکتا۔ تو اتنے عظیم الشان دن شروع ہو رہے ہیں بھائیو، ہم تو آخرت کے تاجر ہیں، جنت کے تاجر ہیں، بڑی جنت لینے کے طلبگار ہیں، تو بڑی جنت لینے کے لیے اللہ کی رضا کو بڑے پیمانے پہ حاصل کرنے کا بہترین زمانہ آ رہا ہے، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دنیا والوں کو جو سیزن ہوتا ہے دنیا کے سیزن کا ان سب کو پہلے سے خبر ہوتی ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے اور پہلے سے اپنے آپ کو چوکس کرتے ہیں، لیکن ہمارا نیکیوں کا سیزن، ہمارا جنت کی سیزن شروع ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو ہوش و حواس ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے بھائیو دوستو، آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم نے آپ کے اس علاقے میں قربانی کرنے والے بھائی بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر، کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر بھی بڑے بڑے فاقے آئے، لیکن وہ اللہ سے ناراض نہیں تھے، اللہ سے ناراض صحابہ کرام نہیں تھے۔ ہم بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں بھائی، اللہ کی رضا پہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اور جو اللہ سے ناراض ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی بھی ناراض نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سے ناراض ہو کون بدبخت سکتا ہے؟ تو کون بدبخت اللہ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ناراض ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اور اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا اللہ کی قسم اسی میں رہنا خیر ہے، اور اسی میں رہنا اسی میں خیر ہے۔ صحابہ کرام پر بڑے بڑے حالات آئے، لیکن وہ اس حالات میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم نے آپ کو سن کے خوشی ہو، ہم نے اگرچہ اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا، ہم نے مختلف قربانیوں کا لوگوں سے اپیل کی ہوئی ہے، لیکن جتنا آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے آپ کے لیے فیصلہ ہوگا، تو اس میں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جیسے اچھا جب تقسیم ہوگا گوشت، اس میں ایک یہ ہے کہ میں زیادہ لے لوں، ایک ہے میں زیادہ لے لوں، میں زیادہ کھا جاؤں، میرے بچے زیادہ کھا جائیں، ایک یہ نہیں میرا یہ پڑوسی یہ زیادہ ضرورت میں اس کو زیادہ مل جائے، یہ زیادہ ضرورت میں اس کو زیادہ مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اکثر گھروں میں فاقے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، حضرات خلفائے راشدین کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بکرے کی سری ایک صحابی نے کسی گھر میں بھیجی کہ یہ چلو یہ ہمارے بھائی بکرے کی سری پکا کے کھائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، حالانکہ خود ضرورت مند تھے، انہوں نے کہا میرے سے بھی زیادہ ضرورت مند فلاں میرا پڑوسی ہے، اس کو بھیج دی۔ اس نے کہا نہیں، میرے سے بھی زیادہ ضرورت مند فلاں پڑوسی ہے، اس کو بھیج دی۔ اس نے کہا نہیں، میرے سے زیادہ ضرورت مند فلاں پڑوسی ہے، اس کو بھیج دی۔ تو یوں کئی گھروں سے 7 گھروں سے چکر لگا کے وہ سیری گھومتے گھماتے پہلے صحابی کے گھر میں واپس آ گئے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ انہی حضرات کی شان میں قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود حاجت مند ہوتے ہیں، خود گوشت کی طلب ہے، عید کی قربانی، اللہ کی مہمانی، ہم زیادہ کھائیں، ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ کے دل میں اللہ نے طلب رکھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کو، پڑوسیوں کو ترجیح دیں گے، اس ایثار کی برکت سے اللہ کیا انعام دے گا۔
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، حضور کے سامنے ایک مہمان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے پوچھوایا، 9 کے 9 گھروں میں کچھ بھی کھلانے مہمان کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیا اونچی شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، بیک وقت بادشاہوں کے لیے بھی حضور نمونہ تھے اور غریبوں فقیروں کے لیے بھی حضور کی ذات عالی بہترین نمونہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھروں میں پوچھوایا، کسی گھر میں کچھ نہیں کھانے کو ملا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی میرے اس مہمان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی میں مہمانی کروں، اور لے گئے گھر والی سے پوچھا، ہاں بھائی کچھ ہے کھلانے کو؟ اس نے عرض کیا، حضرت بس گھر میں کچھ تھوڑا سا ہے کھلانے کو، اور وہ بھی بچوں کے لیے ہے، اگر بچوں کو کھلائیں گے تو مہمان کے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور ہم تو چلو پھر بھی صبر کر لیں گے بچوں کو۔ انہوں نے کہا نہیں، بچوں کو بھی بہلا پھسلا کے سلاؤ، اور مہمان کے سامنے جب ہم کھانا کھانے لگیں گے تو آپ نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور جب چراغ بجھ جائے گا پھر وہ سارا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے، ہم ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگلے دن صبح اب وہ میاں بیوی نے بھوکے، بچوں نے بھوکے رات گزار دی، مہمان کو سارا اللہ کے پیارے حبیب کا پیارا مہمان، اس کو سب کچھ کھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، رات کیا کیا تو نے؟ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، ایک رات بھوکے گزار لی، لیکن یہ آیت قرآن کا حصہ اور ٹکڑا بن گئی۔ اور اس آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے نماز میں اگر کھڑے ہو کے پڑھیں، اور رمضان المبارک میں ہزاروں لاکھوں نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو ایک ایک حرف پر لاکھوں نیکیاں جو قیامت تک انسانوں کو ملتے رہیں گی، ان سب کا ثواب ان میاں بیوی اور پیارے بچوں کو صحابہ کرام صحابی کے رسول کے جنہوں نے ایک رات فاقے سے گزاری، اور اللہ نے خوش ہو کر قرآن کی آیت یہ اتاری اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو محترم بھائیو دوستو، اللہ نے آج ہمارے لیے بھی نمونہ بنایا ہوا ہے، اور اس اثار پر اللہ خوش ہو کر ہمیں بھی اللہ دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سب دل سے پہلے سے نیت کریں، ایک یہ پہلے سے دل سے عزم ہو کہ جب گوشت آئے گا تقسیم ہونے کے لیے میں زیادہ لوٹ کھسوٹ کروں گا، ایک یہ عزم۔ تو اس عزم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت رحمت بھری نظر آپ پر نازل ہو۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ کوئی بات نہیں، جو میرے مقدر کا ایک ایک دانہ قطرہ اللہ کی قسم مل کے رہے گا، میں اپنے باقی پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے جو بھی ضرورت کا ہوگا لے لوں گا، باقی پڑوسیوں کو ترجیح دوں گا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو مقدر کا ہے مل کے رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس عشر ذی الحجہ جو شروع ہو رہا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی، ایک ایک رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھی ہیں جو پورا سال راتوں کو جاگ کر پہرے دیتے ہیں اور چوکیداریں کرتے ہیں، لیکن ہم اگر چند دن کے لیے کیا کریں، اور ہر شب یہ آج کل راتیں چھوٹی سی ہیں، تو چھوٹی سی رات کو بندہ عبادت کر لے، ضروری نہیں کہ پوری رات عبادت کرے۔ اگر رات کو سوتے ہوئے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، اور تھوڑا سا 2 4 6 رکعتیں 8 رکعتیں نفل پڑھ لے، اور صبح جلدی اٹھے، تہجد کے ٹائم اٹھے، اور کیا کرے، روزہ رکھ لے تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، عشرہ ذی الحجہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر شب قدر کے برابر۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ کون انشاءاللہ نیت کرتے ہیں روزہ رکھیں گے؟ نیت کریں، عبادت کریں گے، اللہ توفیق دے، پوری رات عبادت کریں، آدھی رات عبادت کریں، چوتھائی رات عبادت کریں، ورنہ کم از کم رات عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، ورنہ کم از کم بھائی گناہوں سے بچیں۔ ان دنوں کی عبادت
اور وہ اللہ کی رضا والے اعمال بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور ان دنوں میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ اور بہت بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان دنوں میں جب کہ طوفان کے رخ آ رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے اولے برس رہے ہوں، زلزلے آ رہے ہوں، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، پھر اللہ اور ناراض ہو سکتے ہیں۔ میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، یہ بدبخت پھر بھی میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، توبہ نہیں کر رہے، مجھے راضی کرنے کی فکر نہیں کر رہے، اللہ اور زیادہ ناراض ہو سکتے ہیں، پھر اللہ اس سے بڑا عذاب لا سکتے ہیں، پھر رجوع نہیں کریں گے پھر اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں رجوع کر لو، پھر میں یہ عذاب ہٹا دوں گا، رحمتیں لاؤں گا، برکتیں لاؤں گا، عزتیں لاؤں گا، عظمتیں لاؤں گا، خوشیاں لاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ